علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے تب سے یہ طریقہ چلا آیا ہے کہ کچھ آقا ہیں، کچھ آقا اپنے غلام بنا لیتے ہیں۔ یہ غلامی کا دور ہمیشہ سے ہی چلا آیا ہے، اور جب اسلام دین اللہ پروردگار کا مکمل ہوا تو غلامی کا دور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ زنا کرنا بھی برا ہے، زنا کروانا بھی برا ہے۔ یہ دونوں کام کرنے اور کرانے والا حقیقت میں بڑی بدماشی، عیاشی، بدکماشی اور بے حیائی میں پڑتا ہے۔ جس طرح یہ سمجھانے کے لیے زنا کرنا اور کروانا کی مثال ہمارے سامنے ظاہر ظہور ہے، اسی طرح کسی کا غلام بننا اور کسی کو غلام بنانا یہ بھی حرام اور بے حیائی اور گندہ پن ہے، انتہائی گندہ پن ہے۔ جب تک کوئی دین اسلام کی تعلیم نہیں جانتا وہ مکمل طور پر اپنی یا کسی کی غلامی سے نکلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ فاتبعونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں۔ جب کوئی فاتبعونی کے اندر اللہ کے بندے کی تعلیم پا جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے جس سے اللہ پروردگار محبت فرماتا ہے۔ فرمایا فاتبعونی، جب تم اطاعت اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اطاعت آقا کی بھی ہوتی ہے اور وہ غلام کرتا ہے، اطاعت آقا کی بھی ہوتی ہے جو غلام کرتا ہے۔ ایک آقا وہ ہے جو غلامی نہ کرنے پر سزا دیتا ہے، جزا دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ جزا تو ایک ہی ہے، اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، اسے آزاد کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی تو آپ نے فرمایا اللہ پاک نے اسے آزاد پیدا کیا ہے، تو اسے غلام کب سے بنا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حقیقی نیکی ہے کہ جو اللہ نے کیا ہے اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی تعلیم میں کیا جائے۔ حکم اور ہے، کرنا اور ہے۔ جب کوئی حکم کی تعلیم میں کرتا ہے تو وہی ہو جاتا ہے جو اللہ پاک نے حکم دیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ نے کسی کو آزاد پیدا کیا ہے، کوئی کون ہوتا ہے اسے غلام بناتا ہے۔ جب کوئی غلام ہوتا ہے اسے چاہیے وہ آزادی حاصل کرے، اور جب کوئی غلام بناتا ہے اسے چاہیے خود وہ اس کا ہو جائے جس کا اللہ پروردگار نے اسے جو بنایا ہے۔ یہ جو کا جاننا ضروری ہے، اور یہ جو جانتا ہے وہ کوئی جانتا ہے، ورنہ
اگر کسی کو جو کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ جو کوئی بھی پھر ہے وہ یا کسی کا غلام ہے اور یا کسی کو غلام بناتا ہے۔ دیکھیے تعلیم کے بغیر یہ چیز نہیں عطا ہوتی۔ فرمایا فاتبعونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ اتباع کے اندر اگر سزا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جزا بھی ہے۔ سزا ہلکی ہے، جزا بہت بھاری ہے، کوئی دے نہیں سکتا۔ اور دنیا دار جو غلام ہوتا ہے وہ کیا پاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پاتا۔ غلامی جو کرتا ہے اس کی جزا بہت بڑی ہے، لیکن وہ پاتا کیا ہے؟ آقا پاتا ہے جس نے اسے غلام بنایا ہوتا ہے۔ کیا پایا؟ چلو جزا ہی کوئی پا لیتا، چلو سزا ہی کوئی پا لیتا، چلو جزا نہیں پائی کوئی سزا ہی پا لیتا، لیکن اسے ملا کیا ہے؟ اسے ملا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ آقا ملا ہے جس نے اسے غلام بنایا ہوا ہے۔ اسلام آیا تو پہلے بھی اسلام ہی تھا، ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، لیکن وہاں غلامی موجود رہی ہے۔ جب دین اسلام مکمل ہوا تب جو تعلیم میں نیکی مکمل ہونے والی تھی وہ جب مکمل ہوئی تو غلامی ختم ہو گئی، غلامی ختم ہو گئی۔ ورنہ پہلے غلامی اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ جیسے جیسے دین مکمل ہوتا چلا گیا ویسے ویسے غلامی ختم ہوتی گئی، کیونکہ غلامی تعلیم کے بغیر ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ اور تعلیم بھی اس حکم کی ہو جو احکام آنا بند ہو جائیں اور احکام مکمل ہو گئے ہوں۔ یہ تھی وہ بات۔ غلامی کیسے ختم ہو جاتی کہ احکام تو چلے آ رہے تھے؟ غلامی کیسے ختم ہوتی؟ احکام کی تعلیم تو چلی آ رہی تھی، اور جس دن آخری حکم پہنچا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین کے احکام پورے ہو گئے ہیں اور تم پر نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ یہ نعمت کیا ہے؟ آزادی، تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ ظاہری تمہیں جو آزادی دی گئی ہے وہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے، اور حقیقت میں جو آزادی دی گئی ہے وہ اللہ پروردگار نے تمہیں جنت کے اندر جو تم کہتے ہو وہ ہوتا ہے، تمہارا جو آقا کہتا وہ نہیں ہوتا، اب تم جو کہتے ہو وہ ہوتا ہے۔ غلامی کیا ہے؟ غلامی کسی کا حکم ماننا ہے، اور جو حکم ماننا تو ہے، حکم تو بندہ اللہ کا بھی مانتا ہے، حکم تو بندہ نبی رسول کا بھی مانتا ہے، حکم بندہ ماں باپ کا بھی مانتا ہے، اور بیوی شوہر کا حکم بھی مانتی ہے۔ غلامی میں حکم ماننا ہے۔ حکم ماننا کیا ہے؟ کہ وہ آقا نہیں ہوتا، آقا بن جاتا ہے۔ وہ شوہر نہیں ہوتا، شوہر بن جاتا ہے۔ وہ ماں باپ نہیں ہوتا، ماں باپ بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کا نبی رسول نہیں ہوتا، نبی رسول بن جاتا ہے، اور وہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ بن جاتا ہے۔ فرق آیا سمجھ میں؟ جب کوئی کسی کا حکم مانتا ہے یا اپنا حکم مانتا ہے اور وہ آقا نہیں ہوتا تب یہ غلام ہوتا ہے۔ غلامی اسلام میں ختم کر دی گئی ہے۔ زنا اسلام میں حرام کر دیا گیا ہے۔ زنا حکمی ناپاکی ہے، حکم میں بتایا گیا ہے کہ یہ ناپاک ہے، یہ برا ہے، یہ گناہ ہے۔ غلامی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی آزادی ہے، پیدا ہوتے ہی آزادی ہے، یہ غلامی کی طرف سے آ گئی۔ ایک چیز ہے ہی نہیں، ماں کے علاوہ دوسری ماں ہے ہی نہیں، اللہ کے بندے کے علاوہ دوسرا معلم ہے ہی نہیں، شوہر کے علاوہ دوسرا شوہر بیوی کے لیے ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے نا،
یہ تو نہیں ہوتا کہ بیوی کے بھی 4 شوہر ہوتے ہیں، ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ پیدا ہوا آزاد، پیدا ہو کے آزاد ہو گیا غلام، کسی کا کہنا ماننا شروع کر دیا، چلو کسی کا کہنا نہیں مانا، اپنی میں کا کہنا ماننا شروع کر دیا، تو غلام ہے، تو آزاد ہے ہی نہیں۔ اگر تجھے آزادی مطلوب محبوب پیاری ہے تو پتہ کیا کر، فتح بھی ہونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کر۔ جب تو نبی رسول کی اتباع کرے گا تو جو تیری بیوی ہے وہ تیری بیوی ہو جائے گی، جو تیرا شوہر ہے وہ تیرا شوہر ہو جائے گا، جو تیرے ماں باپ ہیں وہ تیرے ماں باپ ہو جائیں گے، جو تیرا استاد ہے وہ تیرا استاد ہو جائے گا، جو تیرا نبی رسول علیہ السلام ہے وہ تیرے نبی رسول علیہ السلام ہو جائیں گے۔ فتح بھی انہی کا ذکر کر رہا ہوں، یہ اتباع کے اندر ہے۔ اور اللہ پروردگار جو تیرا حقیقی مالک خالق ہے، اللہ وہ تیرا حقیقی خالق مالک ہو جائے گا۔ یہ آزادی ہے۔ اب تو کسی کا کہنا نہیں مانتا، نہ تو اپنا کہنا مانتا ہے، تو کس کا کہنا مانتا؟ اپنے آقا مولا کا کہنا مانتا ہے۔ اللہ نے تجھے آقا مولا دیا ہے، جب بیوی کو شوہر ملتا ہے وہ اس کا آقا مولا ہوتا ہے۔ یہ فتح بیونی ہے، بیان اللہ پروردگار کا ہی ہے، وہی بیان کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پروردگار بیان کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ اس قابل ہے، وہ بیان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قیامت تک اللہ کا بندہ ہے، وہ تعلیم میں بیان کرتا ہے، حقیقی بیان اس کے پاس نہیں ہے، تعلیم میں وہ بیان کرتا ہے، تعلیم میں وہ جو علم الہی رکھتا ہے وہ اس کا بیان ہے، لیکن وہ اس کا اپنا بیان ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے بندے کا بھی اپنا بیان ہے، نبی رسول علیہ السلام کا بھی اپنا بیان ہے، اور یہ بیان علم الہی کی عطا میں دینے والا اللہ پروردگار ہے۔ باقی ہم سب کو تعلیم میں بیان ہو رہا ہے۔ یہ تعلیم دینے والا جو ہوتا ہے یہ آقا مولا ہوتا ہے، یہ حکم دینے والا جو ہوتا ہے یہ آقا مولا ہوتا ہے۔ اب دو ہی آقا مولا ہیں، بیوی کا شوہر ہے، اولاد کا ماں باپ ہے، شاگرد کا استاد ہے، اور ساری مخلوق کا خالق و مالک اللہ پروردگار ہے۔ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزاد ہی ہیں، ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، فتح بیونی کا حکم آیا ہے کہ میں تمہارا حقیقی آقا مولا اللہ پروردگار ہوں۔ اب میں تمہیں آقا مولا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں، وہ تعلیم دینے میں تمہارے آقا و مولا ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کے مالک ہیں، اپنی تعلیم کے ذمہ دار ہیں۔ مالک ہیں، مالک ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کا ذمہ دار ہے کہ اپنے اوپر رزق فرض کیا ہوا ہے، اپنی مخلوق کا ذمہ دار ہے۔ نبی رسول اپنی امت کا ذمہ دار ہے، استاد اپنے طالب علم کا ذمہ دار ہے، ماں باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے آقا مولا جو اللہ پروردگار نے ہمیں بتائے ہیں ان کا کہنا مانتے ہیں، کہنا ان کا مانتے ہیں، کہنے کی تعلیم ہمارے نبی رسول علیہ السلام کرتے ہیں۔ فرمایا فتح بیونی، ان کی اتباع کرنا۔ یہ اتباع کے اندر جو اطاعت ہے بھائی اس کی اطاعت ہے جس کی اطاعت کرنے میں دنیا و آخرت کا اجر ہے، اور اطاعت چھوڑنے میں اپنی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اپنی آزادی سلب ہو جاتی ہے، ہم آزاد نہیں رہ جاتے، غلام ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی اطاعت، ایسی اتباع جو ہمیں مادر پدر برہنہ ذات آزادی دے دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آیا تو آزاد، زندگی گزارتا ہے تو آزاد، اور دنیا سے محبوب کے پاس جاتا ہے تو آزاد، جنت میں ہوتا ہے تو آزاد، جو کہتا ہے وہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ یحببکم اللہ، یہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کا پیار۔ جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا اسے تو لمحہ ہی کوئی صحبت کا نہیں ملا، اور جسے کوئی لمحہ صحبت کا ملا ہے، اللہ کا بندہ نہیں ملا، تو لمحے ملے ہیں، جتنے کیے اتنے لمحے مل گئے، اسے اللہ کا بندہ کب ملا ہے؟
اللہ کا بندہ ملا ہوتا تو اللہ کے بندے کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ زندگی گزارتا. جب اللہ کا بندہ بلاتا حاضر ہو جاتا. اتنا ہی کرنا ہے نا. اللہ کا بندہ کو ان سے 24 گھنٹے اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے. یہ تو حکم ہی نہیں ہے. جب اللہ کا بندہ بلاتا ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے بندے کے ساتھ ہے. ساتھ تو محبتوں میں ہے نا, ساتھ تو دعوت کی قبولیت میں ہے نا, ساتھ تو اتباع کے اندر ہے نا, ساتھ تو حکم ماننے کے اندر ہے. جب اللہ پاک نے بھیجا تو ماں باپ نے بلا لیا. جب ماں باپ نے بھیجا شاگرد استاد کے پاس آ گیا. جب ماں باپ نے یہ سارا کام کیا تو پتہ ہو گیا کہ جس کو اللہ پروردگار استاد بنا کر بھیجتا وہ استاد ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ آزادی ہے. اور جس نے اپنی آزادی اپنے ہاتھوں ہی ختم کر ڈالی, کوئی حرام موت مر جاتا ہے, یہ خودکشی ہوتی ہے. اور کوئی اللہ نبی رسول کے بغیر اپنے آقا مولا کے بغیر دنیا میں جیتا اور قبر میں چلا جاتا ہے. اس کا تو آقا ہی کوئی نہیں ہے, مولا ہی کوئی نہیں ہے. اور جس کا آقا مولا کوئی نہیں ہے وہ تو بڑا پاگل ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں آج زندہ ہوتی, میں نماز پڑھ رہا ہوتا, میری ماں مجھے بلا, ان کو اپنا کہتے ہوئے حاضر خدمت ہو جاتا. عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے. اب کیا ہے, جب آتا ہے تو آزاد ہوتا ہے. اور اگر کوئی فتح بیونی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دیتا ہے, اتباع کی تعلیم نہیں حاصل کرتا, جو کہ اللہ کا بندہ ہے, آتا ہے تو آزاد ہوتا ہے, جاتا ہے تو غلام ہو کے جاتا ہے. یہ غلام ہونا اللہ اکبر کبیرہ, یہ کیسے جائز ہو گیا؟ یہ تو انتہائی حرام ہے کہ اپنے آقا مولا کو چھوڑا, اللہ کو چھوڑا, اپنے آقا مولا کو چھوڑا, نبی رسول کو چھوڑا, اپنے آقا مولا کو چھوڑا, اللہ کے بندے کو چھوڑا, اپنے آقا مولا کو چھوڑا, اپنے ماں باپ کو چھوڑا, اپنے آقا مولا کو چھوڑا, اپنے شوہر کو چھوڑا. کسی نے کم چھوڑا یا زیادہ چھوڑا, یہ چھوڑنے کی بات ہے, کم زیادہ کی کوئی بات نہیں ہے. کہ دودھ کے اندر قطرہ پیشاب کا گرا ہے یا پوری کی بوتل انڈیل دی ہے, بات یہ ناپاکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے, اسے ناپاکی کہا جاتا ہے. پاکی نہ چھوٹی ہے نہ بڑی ہے, پاکی پاکی ہوتی ہے, نیکی نیکی ہوتی ہے. تو اصل میں نیکی پتہ کیا ہے؟ آزادی جو اللہ نے ہمیں دی ہے. اور جو آزاد ہو کر غلام بنتا ہے بڑا پاگل ہے, بڑا پاگل ہے. اس جیسا پاگل کوئی نہیں. آئیے اس بات کو جانتے چلے جائیے کہ فتح بیونی کے اندر کیا ہے؟ آزادی ہے. اللہ اپنے بندے کو ہر غیر سے آزاد دیکھنا چاہتا ہے. یہ محبوبیت ہے, یہ محبت ہے. اور اللہ کا بندہ ہو گئے, غلام کسی کا ہو جائے, اللہ کا بندہ ہو گئے, اللہ اس کا آقا مولا ہو, وہ غلام کسی کا ہو جائے جا کر, آئے ہائے یہ اللہ کو کب پسند آئے گا؟ یہ ہے کفر شرک کی حقیقت. وہاں بھی بڑے کفر اور شرک بتاتا ہے. اس کو کیا پتا کہ تجھے تو اس کی ہوا تک نہیں لگی. یہ تو اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ توحید کیا ہے, جانتا وہ توحید ہے, بتاتا تجھے جب توحید ہے تو تجھے پتہ ہو جاتا ہے کفر شرک کیا ہے. بتاتا وہ رسالت ہے, تجھے پتہ ہو جاتا ہے غیر نبی مرزا قادیانی کو ماننا کیا ہے. بتاتا وہ اتباع میں تعلیم ہے, اور تجھے پتہ ہو جاتا ہے کہ تیرا آقا مولا, تیرا استاد کون ہے, تیری ماں باپ کون ہے, اور بیوی تیرا شوہر کون ہے. عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے. وہ جب پیدا فرماتا ہے تو آزاد فرماتا ہے. جب وہ پیدا فرماتا ہے آزاد, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا اسے آزاد کرے اور چاہے کیا کہ یہ کسی کا غلام ہو جائے؟ اللہ نہیں چاہتا. وما توفیقی الا باللہ.